السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان۔ پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے پیمرا ترمیمی بل کے حوالے سے، جس کی کافی باعث گشت ہمیں سنائی دی جب اسے پیش کیا گیا اور جب کمیٹی نے اسے اپروو کیا، اور اس کے بعد کچھ میڈیا تنظیموں کی جانب سے بات کی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی، اور اس میں ان تمام نکات کو انہوں نے اس کا جواب دیا، پوائنٹ وائز جواب دیا کہ یہ بل کے اندر کیوں انکارپوریٹ کی گئی ہیں یا اس کی ترمیم کی، امینڈمنٹ کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی۔ اور اس کے بعد بھی کوئی تشنگی اگر رہ گئی تو انہوں نے پھر مختلف ٹی وی چینلز کے اندر، مختلف پروگرامز کے اندر انہوں نے بات کرتے ہوئے اس کا بھی اظہار کیا کہ کیوں یہ بل پاکستانی میڈیا کا بل ہے، پاکستانی میڈیا ورکرز کا بل ہے، پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کو مزید بہتر کرے گا، اور خاص طور پہ جو مستند خبر ہے، کیونکہ جو فیک نیوز ہے اس کا شکار بہت زیادہ پاکستان ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیوس آ چکا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے جو مستند خبر کا رجحان ہے اس کو لانے میں یہ بل بہت زیادہ بہتری کردار ادا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میڈیا ورکرز ہیں جن کا استحصال ہوتا رہا ہے، جنہیں عرصہ دراز تک تنخواہیں نہیں ملتی، جن کے میڈیکل کے بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، روزمرہ کی جو اخراجات ہیں، اشیاء خورنوش خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو جب سب سے بڑا اگر جو ایڈ ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اسے انشور کیا جائے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو، نیچے تک لوگوں تک پیسے پہنچیں، وہ پہنچتے نہیں تھے۔ تو اب اس بل کے اندر ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ اگر آپ نے 2 ماہ تک تنخواہ نہ دی تو گورنمنٹ جو ایڈ آپ کو دیتی ہے، جو کہ سب سے بڑا ایڈورٹائزر ہوتا ہے آپ کا، وہ بند کر دیا جائے گا، اور اسے مشروط کر دیا گیا ہے ملازمین کی تنخواہوں کے ساتھ۔ مزید اور بھی چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں، اپنے پینلسٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف دیتے ہیں جناب، آج ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا مدثر سرنگی صاحب نے، اسکائپ ہی کے ذریعے ہمیں آغا اقرار صاحب جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رشید صافی صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب۔ آپ تمام جو پینلسٹ ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے ہوگا آغا اقرار صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پیمرا ترمیمی بل میڈیا ورکرز کے مسائل کو حل کرنے اور مؤثر اور بہترین مواد فراہم کرنے میں کس حد تک کارگر ہوگا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ایشوز ہیں، میں بہت دیر سے میں اس کا ایک زمانے میں ایک حصہ بھی رہا ہوں اپنی، یعنی کہ آرگنائزیشنز ڈفرنٹ کی طرف سے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ پراپرلی ہائی لائٹ ابھی نہیں کی گئی ہے، شاید اس کو ضرور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا 80% ٹیلی ویژن چینلز والوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی اور بنائی ہوئی ہے، کہ ایک ٹی وی چینل کا نام کچھ اور ہے، پرائیویٹ کمپنی کا نام کچھ اور ہے، اور جو ہمیں امپلائمنٹ دی جاتی ہے وہ پرائیویٹ کمپنی دیتی ہے، جو کہ میڈیا کمپنی نہیں ہوتی ہے، تھرڈ پارٹی، جو کہ تھرڈ پارٹی اپنی ہوتی ہے، مالک نے خود ہی بنائی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ ہمارے اوپر کوئی بھی ہم رائٹ جو ہے میڈیا پریکٹیشنر کا استعمال نہ کر سکے۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو، دیر آئے درست آئے، وہ جا رہے ہیں لیکن بہت اچھا کام کر کے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ وہ پرائیویٹ کمپنی والا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر اب میں امپلائی ہوں گا تو اسی ٹیلی ویژن چینل کا امپلائی ہوں گا جس میں میں کام کرتا ہوں، جس میں میں پیئر ہوتا ہوں، جس کے لیے میں کیمرہ مینی کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت دیر سے ہماری ایک ڈیمانڈ تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ 11-12 سال سے ایک ڈیمانڈ تھی جو پوری ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو صرف پروموٹ نہیں کیا گیا، اس پرٹیکولر ایشو کو ایون گورنمنٹ کی طرف سے بھی پروموٹ نہیں کیا گیا۔ ایک اور بات اس میں جو ہے، غلط انفارمیشن دی گئی کہ جناب کہا یہ گیا اس بل میں کہ 2 مہینے تک مالک تنخواہ روک سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تھینکس گاڈ کہ وہ بات اب منسٹر صاحبہ نے کلیئر کر دی ہے۔ وہ 2 مہینے کی جو بات کی گئی ہے وہ کی گئی ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کسی کے، اگر لوگوں کے یہاں پہ 6-6 مہینے کا 12-12 مہینے کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں 2 مہینے کے اندر اندر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کلیئر کرنا پڑیں گے۔ تنخواہ کے لیے یہ 2 مہینے والا نہیں ہے، تنخواہ تو ہر مہینے ملنی چاہیے، نہیں تو جو پیسے ان کو آ رہے ہیں، جو کہ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ مین جو اپنا اسٹیک ہولڈر ہے پیسے دینے میں مالکان کو، وہ تو حکومت ہے، تو پھر ان کے وہاں پیسے روک لیے جائیں گے۔ تو آئی گریٹفل ٹو دی گورنمنٹ کہ انہوں نے یہ ہر چیز بڑی کلیئرٹی سے کر لی ہے، اور اس کو میں کسی بھی صورت میں نہیں کہوں گا کہ یہ مالکان کا بل ہے، یہ واقعی ورکر کا بل ہے۔ صحیح ہے۔ مدثر سرنگی صاحب، سر آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا، ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک آدھ اگر کی جائے تو اسٹیک ہولڈر نے سامنے آ کے اس کو فلی سپورٹ کیا، انڈورس کیا ہے،
لیکن باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا بار بار وزیر اطلاع صاحبہ نے ذکر بھی کیا ہے اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے، انہوں نے منتھس بھی گنوائے کہ ان منتھس میں ان کی ساتھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، جو امینڈمنٹس ان کی طرف سے آئی تھیں ان کو انکارپوریٹ بھی کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب اس بل کو پبلک کیا جاتا ہے ڈسکشن کے لیے تو وہ سٹیک ہولڈرز اس طرح سامنے نہیں آتے بلکہ ایک انجان سی کیفیت میں سامنے آتے ہیں کہ اچھا جی ہم دیکھیں گے تو اس کے بعد ہم اپنی رائے اس کے اوپر دیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی یہ ایک پالیسی ہے کہ سامنے کھل کر آنا اور سپورٹ نہیں کرنا اس کی، یا پھر ان کو واقعی اس بل کے بارے میں نہیں پتا؟ دیکھیں، حکومت اگر چاہتی تو وہ کوئی آرڈیننس بھی لا سکتی، اور ہم نے پچھلی حکومت میں دیکھے ہیں کہ کتنے درجن آرڈیننسز جو ہے وہ لائے گئے۔ اس طرح کے آرڈیننس بھی آئے جس کو بعد میں اعلیٰ عدالتوں نے غیر آئینی قرار دے کر ان کو باہر پھینک دیا، لیکن یہ ایک بل کی صورت میں آئی ہے، اور خود وزیر اطلاعات نے کہا کہ کس کس مرحلے پر کون سے اسٹیک ہولڈرز نام لے کے وہ اس پورے پروسیس میں شامل رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اس میں ترمیم آتی رہتی ہے، لیکن جو اہم جو مسائل ہیں ورکرز کے وہ سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کئی ماہ تک لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، اور وہ یہ نہیں ہے کہ جو لاکھوں لینے والے بلکہ 25,000 50,000 تنخواہ لینے والے ان کے 6 مہینے تک ان کی تنخواہیں روکی گئیں۔ تو ویسے تو لوگوں کے پاس قانونی چارہ جوئی کا اختیار ہے کہ جی وہ سول کورٹ میں جائیں اور اگر مالک نے تنخواہ نہیں دی تو اس پر کیس کریں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کیسز سال ہر سال تک چلتے رہتے ہیں۔ کیس کر کے تو سر نوکری سے بھی تو جاتے ہیں نا۔ جی، اور یہ ایک ابھی جو یہ بات کی گئی ہے کہ 2 مہینے تک کی اگر آپ کی بقایا جات نہیں دی گئی تو حکومت اپنے طور پر ایک ایکشن لے کر ان کے اشتہارات روک سکتی ہے یا ان کی ادائیگی روک سکتی ہے۔ یہ ایک اضافی انشورنس پالیسی ہے، تو یہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر پریشان ہو جائے۔ البتہ جو فیک نیوز اور جو گمراہ کن خبریں ہیں وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور بہت سارے ملک اس کا شکار ہوئے ہیں، ہم بھی ہوئے ہیں۔ دنیا کے سپر پاورز اس کا استعمال ان کے خلاف ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے تو بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے، اور سب سے آگے بڑھ کر میڈیا ہاؤسز کو خود ایک سیلف ریگولیشن اور فیکٹ چیکنگ ڈیسک کا ایک نظام جو ہے وہ مرتب کرنا ہوگا اس کو روکنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح،
वेलकम बैक जी। शनीला उमार साहबा को हम वेलकम करते हैं। शनीला साहबा, आपसे सवाल होगा, ये फरमाइएगा कि डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की जो तारीफ की गई है, इसकी कितनी ज़रूरत थी और इसका बताया जाना कितना ज़रूरत था और इस पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है? महज तारीफ का बताया जाना कानून के अंदर होना ही काफ़ी है या फिर इसके पे अमल दरामद होना भी काफ़ी है? दरअसल यासिर, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ वगैरह के बारे में कानून साजी तो पहले भी हुई, लेकिन हमने कभी अमल दरामद होते हुए नहीं देखा। खासतौर पे 2012 से स्टार्ट कर लें, जो एक प्रोपेगेंडे के तहत मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन में ज्यादा कहूँगी कि जो फैलाई गई एक कैंपेन जो थी, वो एक सियासी जमात के खिलाफ चलाई गई, सियासतदानों के खिलाफ चलाई गई। कोई भी प्रोपेगेंडा जो कोई टॉपिक लेते थे उसके वो पूरा साल प्रोग्राम होते थे और कहीं पे भी कोई अगर उनके खिलाफ कानून का सहारा लेता था तो वो सालों अदालत के अंदर रुलते रहते थे और मुकदमात के फैसले नहीं होते थे, बल्कि उनको इंग्लैंड में जाकर उन मुकदमात के जो फैसले थे वो करवाने पड़ते थे। तो ये बहुत जरूरी था कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ हो जाए। और इसकी आप 2 टीवी चैनल्स का हवाला दे रही हैं, यहाँ पे नाम नहीं लेते लेकिन है तो है। हाँ, सबको मालूम है कौन सा चैनल है और उस चैनल के जो एंकर्स हैं, उस चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं, वो सबसे ज्यादा इसके ऊपर शोर डाल रहे हैं। और उनकी जो एक कानून के ऊपर डाल रहे हैं, कानून के ऊपर, ये इस बिल के ऊपर। और उनकी एक एंकर ने पूरा लंबा चौड़ा सवाल मिनिस्टर साहिबा से किया एक निजी चैनल के अंदर, तो मिनिस्टर साहिबा ने उनको जवाब में ये कहा कि कानून पढ़े, बिल को पढ़े बगैर आपने मुझसे सवाल कर लिया है। तो मालूमात की तो उनके ये हाल था। और बहुत से ज्यादा जो लोग हैं वो, इसका मतलब है कि बिल पर भी फेक न्यूज हो रही है। बिल पे भी फेक न्यूज बगैर पढ़े ही वो जो खुद घबराए हुए हैं, जिन्होंने सारा साल प्रोपेगेंडा किया है, जिनकी सहाफत चलती ही डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से, उनको तो इस बिल से हदशात लाहक हैं कि जाहिर है अब उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, उनको जुर्माना होगा। जो चैनल जिनका दुकानदारी ही डिस इन्फॉर्मेशन से चलती थी, अब वो ये नहीं कह सकेंगे कि ये हमारे रिपोर्टर की खबर थी या हमारे एंकर का तज्जिया था। अब वो उस चैनल की खबर मानी जाएगी जब वो प्रोपेगेंडा न्यूज देगा। और डिस इन्फॉर्मेशन की जो तारीफ है वो यही है कि अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप फैब्रिकेट कर रहे हैं, कोई न्यूज किसी की किरदार कुशी के लिए चला रहे हैं, किसी की तौहीन के लिए चला रहे हैं, उसका व्यू लिए बगैर, तो उसको डिस इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा। और हमने देखा भी माजी के अंदर कि ये सब कुछ होता रहा है, कागजात जो थे वो लहराए जा रहे होते थे। तो अमल दरामद होना ज्यादा जरूरी है। देखिए, कानून साजी हो जाती है, इस मुल्क में बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं होता। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि जब भी ऐसी कोई न्यूज दी जाती है जिससे किसी दूसरे के मुफादात को नुकसान पहुंचे, या किसी की किरदार कुशी होती है, या किसी की जान को खतरा होता है। हमने ऐसा एक चैनल था जहां पे बैठ के फतवे भी दिए जाते थे सहाफियों के बारे में, सहाफियों के नाम बिगाड़े जाते थे, उनके बाकायदा नाम रखे हुए थे और उनके मजहब का हवाला दे के उनके ऊपर फतवे लगाए जाते थे, उन पे गद्दारी के जो थे इल्जामात लगाए जाते थे। और जब वो पैमरा में जाते थे, कहीं उन पे क्यों सुनवाई नहीं होती थी, अदालतों में जाते थे, वहां पे कोई उनकी सुनवाई नहीं होती थी। तो ये जो बिल है, इसके बारे में जो लोग कह रहे हैं कि हमसे मशवरा नहीं हुआ, सबसे मशवरा हुआ गया हुआ है। बकायदा नाम दिए जा रहे हैं कि ये लोग मीटिंगों में शामिल थे। अगर अब वो इनकार कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी सहाफत है, लेकिन ये नहीं है कि कंसल्टेशन के बगैर ये बन गया है और पार्लियामेंट के अंदर गया है, डिस्कस हुआ है, कमेटी में डिस्कस हुआ और एक पार्लियामान ने इसको पास किया है। ये रातों रात, जिस तरह मुर्तज़ा सोलंकी साहब कह रहे थे कि कोई ऑर्डिनेंस ला के लोगों के ऊपर मुसल्लत नहीं किया गया इसको। आप कह रही हैं ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया है। रशीद साफी साहब, सर आपको इन्वॉल्व करते हैं प्रिंट के लिए, तो कहा जाता है कि ITNE का एक फॉरम मौजूद है जहाँ पे कंप्लेंट्स आप दर्ज करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए इससे पहले कोई फॉरम नहीं था। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है, ये कितना एक अहम फॉरम है और इससे कितना बड़ा रिलीफ जो है, या कितना रिलीफ और कितना जल्द रिलीफ साफियों को मिल सकता है, और क्या उस रिलीफ के बाद कहीं उसको विक्टिमाइज तो नहीं किया जाएगा जो कंप्लेनेंट हैं? शुक्रिया यासिर। जिस तरह सोलंकी साहब फरमा रहे थे और शनीला साहिबा ने जो वजाहत की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये देखिए, ये जो बिल के बुनियादी नुकात है, इस पे तमाम जो आमल सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, जब से हमने सहाफ़त स्टार्ट की तो तकरीबन लगभग ऐसे ही उनके मुतालबे थे। सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि जो आमल और कारकुन सहाफ़ी हो, जितनी भी है, उनको बर वक्त अदायगिया हो, उनके तनख्वाहों में तसलसल हो। मैं ये बात नहीं कर रहा जो इस्लामाबाद में बैठे हुए एंकर्स है या बड़े बड़े सहाफ़ी है या बड़े बड़े जो लिखारी है। मैं जोब में, वजीरिस्तान में, चरसद्दा में लाड़काना में कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो
اصل رپورٹر ہے، جو عامل رپورٹر ہے، جو فیلڈ جاتا ہے اور ان کو آپ پوچھے جو کارسپانڈنٹ ہے اسپیشلی جو بڑے بڑے نام ہے ہمارے اس ملک کے، بڑے بڑے میڈیا کے ادارے ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں جو ڈسٹرکٹس میں ہیں، جو تحصیل میں ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پشاور میں ہمارے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ شاکر اللہ، جب سے میں نے جرنلزم سٹارٹ کی وہ کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے، انتہائی ہانسٹ جرنلسٹ اور انتہائی محنتی انسان، کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی اور اپنے ادارے سے بار بار ان کی فیملی درخواست کر رہی تھی کہ یہ بستر مرگ پہ ہے اور کم از کم ان کی علاج معالجے کا کوئی بندوبست کیا جائے، لیکن نہیں ملی تنخواہ اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج دوسرا دن ہے، یہ پشاور شہر کا واقعہ ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑا مطالبہ تھا، اس پہ دیکھیں جو عامل صحافیوں کی تنظیمیں ہیں ان سب نے اس کو ویلکم کیا۔ جو پاکستان میں لگ بھگ 200 پریس کلبز ہے، ان میں سے کسی پریس کلب کی جانب سے میں نے اس پہ آواز اس کے خلاف نہیں سنی ہے، اور جو اے پی این ایس ہے یا جو پی بی اے ہے یا جو سی پی این ہے، وہ مالکان کی تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے بھی مجھے ابھی تک اتنا زیادہ رد عمل کا جو اظہار نہیں ہوا۔ ایک بڑے چینل کے ایک بڑے صحافی نے کچھ سوالات اٹھائے تھے اور اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ منسٹر صاحبہ نے اس کے جوابات دیے ہیں، لیکن میرے جیسے عامل اور کارکن صحافیوں کا جو مسئلہ ہے وہ تنخواہوں کا ہے، وہ ہیلتھ کارڈ کا۔ دیکھیں یہ کتنا جو ہے آن لائن، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ اسلام آباد اور پنڈی، کراچی اور بڑے شہروں میں موجود صحافی ہے، ان کو تو ہیلتھ کارڈ بھی مل جاتا ہے، ان کے پاس اور بھی کئی آپشن ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کے دور دراز کے اصل صحافی جو آپ کو گراؤنڈ روٹ سے جو خبریں لا کے ہمیں پہنچاتے ہیں اور جس پہ ہم اپنی تجزیہ نگاری کی پھر دکانیں سجاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی پہلی دفعہ یہ سہولت حاصل ہوئی ہے۔ شاکر اللہ بیچارے زندگی و موت اللہ کی ہاتھ میں ہے، لیکن کم از کم ان کی فیملی کو تو اتنا اطمینان ہوتا اگر ان کے پاس ہیلتھ کارڈ کی یہ فیسلٹی ان کو پہلے سے موجود ہوتی۔ تو قطع کلامی کے معذرت شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ادارہ ہے جس کے اندر ایک شخص ملازمت کرتا ہے، اپنا بیسٹ ٹائم جو ہے وہاں انویسٹ کرتا ہے، ایبلٹیز انویسٹ کرتا ہے، یہ اس کا کام نہیں بنتا؟ ٹھیک ہے حکومت نے ایک انیشیٹو لیا ہے، حکومت دے رہی ہے، اس کا کام نہیں بنتا کہ اپنے جو کارکن ہے اس کی ہیلتھ کو انشور کرے؟ یہ دیکھیں میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں، پریس کلب کے لیول پہ ہو یا ایسوسیشنز کے لیول پہ ہو، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو یا ملکگیر سطح پہ ہو، یہی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ایک آئین پاکستان نے اور جو ہمارے یہاں پہ مروجہ قوانین کے تحت جو کم از کم مراعات ایک ملازم کو حاصل ہونے چاہیے، کم از کم صحافیوں کو، اسپیشلی پرائیویٹ میڈیا میں کام کرنے والے صحافیوں کو وہ سہولتیں، اس کے کم از کم منیمم سہولتیں فراہم ہو، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا۔ آپ باقی مراعات کو تو چھوڑیں، جب آپ کو تنخواہ نہیں دی جاتی 3 مہینے 6 مہینے، ہم خود ایسے اداروں میں رہے ہیں کہ 6 مہینے اور 4 مہینے وہاں پہ عام صحافیوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، اور سولنگی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ 25,000 اور 30,000 روپے، کوئی 30 لاکھ یا 35 لاکھ تنخواہوں والوں کی میں بات نہیں کر رہا، ان کو جو ہے 30,000 اور 35,000 والوں کو یہ تنخواہیں نہیں مل رہی تھی، اور ان کے مالکان جو ہے بلینئر ہے، اس میں ایسے بھی ہے کہ ان کے کئی کاروبار اور بھی ہے۔ اس بل میں اس نقطے کو اگر ہم صرف لے کے ایز اے صحافی کے طور پر ہم بات کریں، ٹھیک ہے بل بن گیا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، فیک نیوز کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آنے والا پارلیمنٹ موجود ہے، اس میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو صحافی باڈیز وہاں جا سکتی ہے، اپنے اعتراضات معروضات رکھ سکتی ہے، اس میں ترامیم ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن صرف یہ 2 چیزیں ہیلتھ کے حوالے سے اور سیلری کے حوالے سے اگر اس بل کے نتیجے میں کچھ صحافیوں کو فائدہ اگر مل جاتا ہے تو میرے خیال میں موجودہ وزارت اطلاعات نے یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اور ہمیشہ اس بات کو کم از کم عامل صحافی ضرور یاد رکھیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایک سائے آف ریلیف ہے ان ورکرز کے لیے، لیکن عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب، سر اگر اس بل کے اندر تمام چیزیں جو کہ ہمارے پینلسٹ نے اس وقت تک پیش کی ہیں، جس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، اتنی زبردست ہیں، ہماری میڈیا انڈسٹری زبردست طریقے سے ریگولیٹ ہو رہی ہے، ورکر خوش ہو رہا ہے اس کے اوپر، پھر اعتراض کیوں ہے اور کون اعتراض کر رہا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ حکومت نہیں تھی اور ایک اور صاحب کی حکومت تھی، اس موقع پر ایک
قانون بنا تھا جسے کالا قانون کا نام دیا گیا تھا، اور بالآخر وہ PMDA جسے منظور نہیں کیا جا سکا۔ آج اگر کوئی اس قانون کی مخالفت کر رہا ہے تو دراصل وہ پولیٹیکل فورسز ہیں جو اپنا ایجنڈا مکمل نہیں کر سکی، اور اگر شفافیت لانے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے ذرائع ابلاغ میں تو اس کو وہ برا نام دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں پیش نظر رکھنے والی۔ پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں، یہاں بات کرتے ہوئے ان کے بارے میں یوں سمجھے کہ یا تو نظر انداز کر دیا گیا جان بوجھ کے، یعنی کسی بیڈ انٹینشن سے نہیں، ایسے ہی کہ ناقابل ذکر سمجھ کے۔ ایسے ادارے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رکھ لیا، آپ کو کارڈ دے دیا، اب آپ خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ بغار کیمپس ہیں، بےگار کیمپس ہیں، اور ایسے کیمپس کی اگر آپ فہرست بنائیں تو کراچی سے لے کر پشاور تک آپ کو بے شمار ایسے لوگ۔ پھر وہ کارڈ تو سر سبزی والے کے پاس بھی ہے، فروٹ والے ٹانگے والے کے پاس بھی ہے، سب لوگوں کے پاس ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہاں خبر کو یعنی کوئی آپ پر گرفت نہیں تھی، آپ جو چاہیں کہہ دیں، اور یوں سمجھے کہ یہ ابو دی اسٹیٹ بن چکا تھا یہ ادارہ کچھ لوگوں کے مفادات کی وجہ سے۔ میں صحافی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، بعض صحافی ایسے تھے جو ان کی کوئی دائیں کے ساتھ یا بائیں کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا اور وہ ان کی زبان استعمال کرتے تھے، لیکن بعض میڈیا ہاؤسز جو تھے وہ سٹیک ہولڈرز بن چکے تھے اور ان کے سیاسی مفادات تھے۔ ان سیاسی مفادات کی وجہ سے وہ صورتحال یعنی یوں سمجھیے کہ ان پہ کوئی گرفت نہیں تھی، کوئی چیک نہیں تھا، یہ ایک جنگل کا قانون بن چکا تھا ہمارے یہاں میڈیا کے سلسلے میں۔ تو یہ قانون جو لا کے یہ سمجھیے کہ یہ ایک پہلا قدم ہے اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کا۔ ایک بات میں یہ اعتراض کس کو ہے سر؟ اعتراض میں نے گزارش کی کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے میڈیا کی زبان بند کرنا چاہتے تھے، آج وہ جو وہ نہیں کر سکے تو اب میڈیا کو آزادی دینے کا قانون بنا ہے تو وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کو لکھ لینا چاہیے، وہ یہ بالکل درست بات ہے کہ آپ ایریز 2 مہینے کے اندر ادا کریں اور نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا، لیکن اگر ہم ایک ایسا شفاف سسٹم بنائیں، تجویز ہے میری، ایسا شفاف سسٹم بنائیں جو متعلقہ اداروں کی نظر سے گزرتا رہے، خود بخود پتہ چل جائے کہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے اور وہیں گرفت ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کسی کارکن کی تنخواہ روکنے کی۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، فیک نیوز، سب کہتے ہیں جی فیک نیوز غلط ہے، سب کہتے ہیں جی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، اس پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے۔ ایک قانون کے اندر، ایک بل کے اندر جو ہے اس کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اعتراض اٹھانے والے اس پر بہت زیادہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کیوں کر دی، فیک نیوز کے حوالے سے، ڈس انفارمیشن کے حوالے سے۔ یہ کہا گیا ہے اس مجوزہ بل کے اندر کہ آپ پہلے دوسرے فریق کا موقف بھی لیں، یہ غلط ہے؟ کیا یہ صحافتی اصولوں کے خلاف ہے؟ دوسرے فریق کا موقف لینا کیا غلط بات ہے؟ جیسے فاروق عادل صاحب نے بتایا کہ پرنٹ میڈیا میں تو ایک روایت ہے اور یہ پروفیشنلزم بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سب ایڈیٹر اور پھر ایڈیٹر لیول تک ملٹیپل چیکس ہیں، ایڈیٹوریل کنٹرول بھی ہوتا ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں انہوں نے یہ جو مالکان ہیں وہی اس کے ایڈیٹر بھی بن گئے ہیں، اور ایڈیٹوریل کنٹرول اور چیک اس طرح سے نہیں ہے، براہ راست اور لائیو خبر نشر ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جیسے کہ ابھی اسلام آباد میں ایک ٹریل 3 کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کا سامنے رپورٹ ہوا، اگلے دن وہ سٹوری فیک نکلی، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ سوسائٹی سے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ فیک نیوز جو ایک گلوبل چیلنج ہے اس کو ڈیفائن کیا جائے۔ جہاں تک میڈیا ورکرز کے حالت اظہار کی بات ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ سیٹھ کا ملازم کو اگر وہ یہ سمجھے کہ میڈیا انڈسٹری کے سیٹھ کے ملازم ہیں تو سیٹھ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو جس طرح اسلام آباد میں تعمیراتی کام کے دوران ایک دیوار 11 مزدوروں پہ گر گئی اور وہ غربت کی دیوار کے نیچے وہ آگے لاہور میں سر، اسلام آباد میں، تو پھر اس میں ہمیں خاموش تماشائی ہم دیکھ رہا ہے معاشرہ، تو اس طرح رحم و کرم پہ سیٹ کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اور اب بھی آزادی صحافت کو خطرات لاحق ہیں، ایک بل سے وہ دور نہیں ہوں گے، اور یہ راہ کٹھن ہے۔
ताकतवर इदारे, लोग, अफराद, हुकूमतें सेंसरशिप के ज़रिए मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इस मुल्क में बच्चे बच्चे को भी पता है, एक ऐसा बिल भी आना चाहिए। और फेक न्यूज़ सिर्फ साफ़ी नहीं देते, हुकूमतें भी देती हैं, सियासी जमातें भी देती हैं। इमरान खान साहब ने एक फेक न्यूज़ दी थी जी, 25 पंक्चर, साबिक जो वज़ीर आज़म थे 35 पंक्चर, और वो फिर अदालत में गए नजम सेठी साहब, और वहाँ वो ये सबूत मुहैया नहीं कर सके, और वहाँ से भी वो पतली कर। तो इसमें सियासी पार्टियां भी मुलविस हैं। नहीं तो इसमें आप ये नहीं समझते कि कोई फेक न्यूज़ दे, हद तक इज्जत का कानून इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि फिर उसको पैसे भी देने चाहिए, फिर उसको पैसे भरने चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए, इतने होने चाहिए कंगाल हो जाए, ताकि आगे लोगों को समझ आ जाए। देखें ये हमारी जुडिशल रिव्यू की इसमें बड़ी जरूरत है कि हद तक इज्जत का कानून जो है, जिसका दिल करता है मीडिया ट्रायल करके पगड़ियां उछालना शुरू कर देता है। बाकी एक आज की अखबार में मैंने फ्रंट पेज पे सफ़े अव्वल पे खबर देखी है कि ऑडिटर जनरल ने तोशाखाना का रिकॉर्ड देने से ऑडिटर जनरल ने डिमांड किया, कैबिनेट डिवीज़न ने इनकार किया। तो इतलात तक रसाई का जो कानून है उस पर भी अमल नहीं हो रहा। जो ताकतवर ब्यूरोक्रेट हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो अपनी तनख्वाहें, मराहत और पब्लिक वर्क्स का अकाउंट भी एक साफ़ी को नहीं देते। तो इस पे भी पाबंद की स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि एक आम शहरी का भी राइट टू नो इतलात तक रसाई का कानून है, उसको उल्टा थ्रेट किया जाता है। मैं ये यहाँ कहूँगा कि राना इब्रार खालिद साहब ने जब ये तफसीलात मांगी तोशाखाना की, तो वो बेरोज़गार भी हुए, उन्हें नौकरी से भी हाथ क्यों पड़ा। इसी तरह मेरे एक शागिर्द हैं शाहिद कुरैशी साहब, जिन्होंने एक स्टोरी पर उस वक्त के सी पैक के चेयरमैन से सवाल किया, तो सवाल करने के बाद घर आने से पहले ही उन्हें परवाना मिल गया नौकरी का। इसको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? नौकरी जाने का। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। और हमें क्विकली अगले मौजू की जाना है। अगला मौजू भारत की हिंदुत्व पॉलिसीज़, और हमने देखा कि भारत हमेशा वैक द डॉग करता है। जब भी उसके इंटरनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो वो अपने इंटरनल इश्यूज़ को लाकर अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान पे हमले, आज़ाद कश्मीर पे हमले या जीबी को अपनी दस्तरस में लेने के हवाले से गीदड़ भभकियाँ देता हुआ कसता हुआ हमें नज़र आता है। इस हवाले से एक साहब हैं जो जिन्हें इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बताया जाता है, जिनका नाम राजनाथ सिंह है, जिन्हें बयानात देने का बहुत शौक़ है। 2019 अगस्त में भी इन्होंने एक बयान दिया था जिसे दफ्तर खारजा ने रिजेक्ट किया। अक्टूबर 2019 में भी राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, और फिर उसके बाद 12 दिसंबर 2021 को भी इनका एक बयान आया। फिर 27 अक्टूबर 2022 को भी पाकिस्तान के हवाले से इनका इसी किस्म का बयान आया, और अब ताज़ा तरीन जनाब कल के दिन जो है एक बयान आया है, और उस बयान में ये फरमा रहे हैं कि जी जो है वो आज़ाद कश्मीर की तरफ LOC जो है कंट्रोल क्रॉस करने से भी दरेग नहीं करेंगे। शायद इनकी मेमोरी बहुत वीक है, या इनको बताया नहीं जाता कि इन्होंने जब भी कोशिश की ओवर्ट तरीके से या कॉवर्ट तरीके से, इनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसकी बैटल हार्डर्ड आर्मी है, और जिसने भरपूर तरीके से जवाब दिया, चाहे वो विंग कमांडर अभिनंदन हो या इनका स्पाई मास्टर हो। जो भी शख्स पाकिस्तान की तरफ आएगा उसको जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ ये कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं उनका ऐसे वक्त के अंदर इंतखाब क्यों किया जाता है? इस वक्त जो हिंदुस्तान को और ख़ासतौर पे मोदी को तहरीक अदम एतमाद का सामना है, और ये बताया जाता है कि इस वक्त मणिपुर के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और 2024 के इंतखाबात भी सर पर हैं। अपने पैनलिस्ट से इस हवाले से सवाल करेंगे, और मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सर पहला सवाल आपसे होगा। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान मुखालिफ गैर जिम्मेदाराना बयान, क्या मणिपुर वाक़यात पर होने वाली आलमी तनकीद से तवज्जो हटाने की भारतीय कोशिश है? मेरे ख्याल में आपने अपने इब्तिदाइये में इसका जो पस मंज़र है वो वाज़ेह कर दिया है कि जो अंदरूनी मसाइल हैं मोदी सरकार को, उसमें वो पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानात हैं उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कौम परस्ती है उसको बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये जो LOC को क्रॉस करने वाली जो बात है, मैं हमारे जो नाजरीन हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किया था, और जो रियासती हैसियत ख़त्म की थी कश्मीर की, तो उसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए, और जो वाक़यात हुए और पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो अभी आपने बता दिया। लेकिन आप ज़रा आगे जाएं
کہ 24 فروری 2021 کو بالآخر دونوں ملکوں کے جو فریق تھے اور افواج تھے انہوں نے اس بات کو طے کیا کہ یہ جو جنگ بندی جو ہم نے 2003 میں کی تھی وہ ہم دونوں ملکوں کے جو نوجوان اور جو شہری ہیں ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے دونوں طرف سے جو ہے وہ جو گولہ باری ہوتی تھی یا جو اسلحے کا استعمال ہوتا تھا اس سے لوگ مارے جاتے تھے دونوں طرف۔ تو 24 فروری 2021 کو ایک دفعہ پھر تجدید کی گئی کہ ہم اس جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کریں گے، اور وہ بڑی حد تک رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہیں اس سے پھر جو معاہدہ ابھی آپ نے کیا تھا 2021 میں اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اور اس سے بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو جس کا آپ نے ذکر کیا الیکشن کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شنیلا صاحبہ آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا بھارت یہ سر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ بار بار ایک ہی پریکٹس ہم دیکھتے ہیں جس کو یہ ریپیٹ کرتے ہیں، اس کا حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ یاسر، مسئلہ یہ ہے کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے نا، جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو ان کا پاکستان مخالف جو بیان ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی الیکشن کیمپین کے اندر بھی پاکستان کے اوپر دشنام ترازی کر کے صرف ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس وقت وہ حکومت کے اندر آ جاتے ہیں تو کس حد تک وہ پھر اس کے بعد وہ اپنی اکانومی، معاشی پالیسیز ان کی طرف جو ہے وہ دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو بیان اس وقت آ رہا ہے اس سے منی پور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عالمی نظر نہیں ہٹے گی، کیونکہ وہاں پہ مسلمان کم اور عیسائی زیادہ ہیں جن کے ساتھ ہندوؤں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو وہ تو عالمی سطح پہ وہ چیز اجاگر ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ جو ان کے بیانات ان کی طرف سے جو آ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان پہ اوپر حملہ کریں گے، LOC کو ہم کراس کر لیں گے، اس کو صرف آپ گیدر بھبکے اس لیے سمجھے کہ سر یہ ایک الیکشن کیمپین ہے۔ الیکشن میں جانے کے لیے جو وہاں پہ انتہا پسند ہندو ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ایک پاکستان مخالف بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور جیسے وہ پہلے نہیں کہتے ان کے ملک کے اندر ایک پٹاخہ بھی پھوٹے تو ISI کے اوپر الزام ڈال دے، بلکہ اب تو ان کی اپنی عوام کے اندر یہ شعور آتا جا رہا ہے، اور جو آپ کو نیٹ فلکس کے اوپر بہت سے ایسے سیزن مل جائیں گے جس کے اوپر ان کی اپنے انڈیا کے اندر بتایا گیا کہ الزام کسی اور کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جس کو ISI کے اوپر ڈال دیں ہم پبلسٹی لینے کے لیے۔ تو یہ صرف ایک پبلسٹی لینے والا سٹنٹ ہے، اس کے علاوہ آپ اس بیان کو کچھ اور مت سمجھیں، اس سے کچھ وہ حاصل نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے کہ کچھ انتہا پسند ہندوؤں کو خوش کر کے کچھ ووٹ حاصل کر لیں گے۔ کچھ کی آپ نے بات کی تو اس میں آپ کو شامل کروں گا رشید صافی صاحب۔ سر یہ بتائیے گا ان کے جو عوام ہیں جو ان کو بار بار اسی بیانیے کے اوپر ووٹ دیتے ہیں وہ اتنے معصوم ہیں کہ ہمیشہ ان کی باتوں میں آ کے بیوقوف بن جاتے ہیں؟ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ بھارت بہت بڑا ملک ہے اور مودی نبض جانتا ہے، جو وہاں کا انتہا پسند طبقہ ہے وہی ان کا ووٹ بینک ہے، اور جب انتخابات قریب آتے ہیں تو ان کے جو اینٹی پاکستان رویوں میں وہ آٹومیٹکلی اس میں اضافہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، اور اس وقت بھی راج ناتھ صاحب کا جو بیان ہے ہم اسی تناظر میں اس کو لیتے ہیں۔ درست کہا آپ نے بھی اور باقی جو ساتھی تھے انہوں نے بھی درست نشاندہی کی کہ بھارت شدید اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ منی پور کو دیکھ کے، راجستھان کو دیکھ کے، ناگالینڈ کو دیکھ کے، کشمیر کو تو ہم بات ہی نہیں کرتے، آپ پنجاب آ جائے، خالستان کا مسئلے کو دیکھ کے، آپ باقی اقوام تو چھوڑے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ تو اب ایک حقیقت ہے، دنیا بھر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے بھارتی وہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ انتہائی ظالمانہ ہے، اس کو میں جو امتیازی سلوک نہیں بلکہ ظالمانہ رویہ اس کو قرار دیا ہے عالمی سطح پہ اس پہ۔ لیکن اب وہاں پہ عیسائی محفوظ نہیں ہے، سکھ محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ ہندو کی نچلی ذاتیں وہاں پہ وہ ان کو اپنی جانوں کی لالے پڑے ہیں۔ تو یہ اب انتخابات جوں قریب آئیں گے تو اس قسم کے بیانات ہمیں سننے میں ملیں گے۔ کبھی بھی حرکت انڈیا نہیں کر سکتا۔ آپ نے درست نشاندہی کی کہ پاکستان جو ہے اپنے دفاع کا حق محفوظ بھی رکھتا ہے، اور پاکستانی افواج جو ہے اپنی دفاع کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہے۔ کبھی فالس فلیگ آپریشنز کا پلوامہ کا ڈرامہ ناکام ہوا تو اب انہوں نے یہ کارگل ہی کی مناسبت سے تقریب میں یہ وزیر دفاع جو بھارت کے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے، تو ان کے زخم جب یہ دن آتے ہیں تو تازہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ بکلاہٹ میں اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ فارن آفس نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔
وہ بیان جو ہے بھارت کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اگر میلی آنکھ سے دیکھا گیا اور پھر بھی بیوقوفی دکھائی گئی تو فارن آفس کا بیان بھی موجود ہے, اور آئی ایس پی آر نے اس سے پہلے جو بھارتی آرمی چیف کا بیان آیا تھا اس پہ بھی ایک کھلا ان کا سٹانس سامنے آیا ہے. تو غلطی تو میرے خیال میں کبھی وہ ایسا نہیں کر سکتے, اور اگر کریں گے تو پاکستانی عوام, پاکستانی افواج اپنی سرحدوں کے دفاع جانتے ہیں, اور پہلے بھی بھارت کو منہ کی کہانی پڑی ہے, اور آئندہ بھی اگر انہوں نے ایسے کیا تو ان کو شکست ہی کا سامنا کرے اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. آغا صاحب آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ سیاسی پارٹیز ہیں ہندوستان کے اندر وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئی ہیں, کیونکہ مودی نے ابھی تک منی پور کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو کنڈیم نہیں کیا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں جو سیاستدان ہیں جو گراس روٹ لیول کی سیاست کرتے ہیں, جو نفرت کی سیاست نہیں کرتے بلکہ سیاست کرتے ہیں, وہ کس حد تک اب تنگ آ چکے ہیں اس ہندوتوا پالیسی سے, اس ہیٹریٹ کی پالیسی سے, اس مسلمان اور ہندو لڑائی کی پالیسی سے جو یہ بار بار رچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم اس کو ساری پالیسی کو ہندوتوا کا نام دیتے ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے یہ ڈکشن غلط ڈھونڈی ہے, کیونکہ ہندو تو باقی بھی ہیں, دلت بھی ہندو ہیں. سر ہندوتوا از ہندو ایکسٹریمزم. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, ایکسٹریمزم میں صرف یہ آپ سمجھیں کہ ایک برہمن سٹیٹ کریٹ کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا 2002 میں, انڈیا اس کی طرف جا رہا ہے. اور آپ نے جیسے بات کی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز, دیکھیں باقی پولیٹیکل پارٹی پولیٹکس رہتی ہی نیگوسیشن پہ ہے, ڈائیلاگ پہ ہے, لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں اور خاص کر اس قسم کے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ تو ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو آواز آ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے وہ ایک آپ سب ایک گڈ بیلٹ فار لسنر. لیکن ایک بات میں آپ کو اس میں اگر آپ اجازت ہو تو میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھارت کا جو ایکسپینشنزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ میں آپ کو کل کا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک ایریا جو کہ مکمل جس پہ جنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے, کوکوکس کا ایک ایریا, انڈیا نے آرمینیا کو کل اسلحہ فراہم کیا ہے اور جنگ کو پھر سے سٹارٹ کرنے کے لیے. یعنی کہ آپ اس کی ایکسپینشن اس دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا تو چھوڑیں, وہ جا کے ایسٹرن یورپ میں بھی جو ہے وہ معاملہ خراب کرنا ہے. اور اتنا سخت قسم کا رسپانس آیا آذربائیجان کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ہم لوگوں کے لیے یعنی کہ وی شوڈ لسن دیٹ. تو آرمینیا کے خلاف تو روس بھی ہے اس وقت, کیونکہ روس بھی اس کی جو قیادت تھی اس سے خوش نہیں تھا. جی بالکل نہیں, میں کہہ رہا ہوں انڈیا نے اسلحہ فراہم کر دیے. ہاں تو پھر روس اور انڈیا کے تعلقات بھی اس پہ متاثر ہوں گے. آذربائیجان پہ اٹیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ایک بھارت کے سابق لیفٹننٹ جنرل ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت اٹھتا ہے اور ہمیشہ بات کرتا ہے, اس کے جو رہنما ہیں وہ بات کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. کیا وجہ ہے کہ وہ چین کے خلاف بات نہیں کرتے, جس کے زیر قبضہ جو اس نے چھینا ہے, جو بھارت کے زیر قبضہ علاقہ تھا, 2000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اس نے چھینا ہے. یہ کیوں نہیں وہ انڈین عوام کو بتاتے کہ جی علاقہ ہم سے جا چکا ہے, اب ہم اس کو واپس نہیں لے سکتے چین سے؟ دیکھیں چین کے ساتھ وہ کیوں نہیں کرتے یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں جواب کیا ملے گا اور سب کی کیسی ہوگی. اس کا ایک سبب تو یہ ہے. اور جو پاکستان کو کیوں کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو سینٹر بنا کے, پاکستان سینٹرک پالیسی جو ان کی ہے, یہ سارے انتہا پسند جو پولیٹیکل پارٹیز, ایون کانگریس بھی اختیار کرتی ہے جب کوئی انتخابی مرحلہ آتا ہے یا کوئی مشکل درپیش آتی ہے. میں آپ کے اس بنیادی سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس وقت راج ناتھ سنگھ نے ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا, کیوں اس نے ہماری ایل او سی کراس کرنے کی بات کی. اس میں خاص بات ہے. ایک ابھی ذکر ہو چکا کہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے اور وہاں کی حکومت اور مودی صاحب جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں. اس کا ایک سبب یہ ہے. دوسرا مانی پور کا معاملہ سامنے آ چکا کہ وہاں کرسچینز کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ بھی اس کا معاملہ ہے. تیسرا ایک پہلو جو بہت ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پر جس زمانے میں جتنے عرصے سے مودی صاحب اور ان کی جماعت حکومت میں ہے, اس جماعت نے اس قدر وہاں تقسیم کر دی ہے کہ بھارت کی جو نیشنلزم ہے اور بھارت کی جو سالمیت ہے وہ خطرے میں جا پڑی ہے. اور یہ
اعتراف بھارت کے اندر بھی کیا جا رہا ہے اور بھارت سے باہر جو بھارت کے ایکسپرٹیز ہیں اور جو ان پہ مطالعہ کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے. تو اس وقت انتخاب قریب ہے, تحریک عدم اعتماد سامنے ہے اور آپ بھارت کے اتحاد کو منتشر کرنے کا باعث بن رہے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ان کے سامنے سافٹ ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستان ہے, وہ کشمیر ہے. آپ جتنی گالی دیتے ہیں تو وہاں کا جو انتہا پسند ہے وہ ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب, یہ فرمائیے گا بھارت اس طرح کے جو بیانات آئے دن دیتا رہتا ہے, جیسے میں نے تاریخ آپ کو بتائی, سال بھی بتایا 2019, 2018, اس کے بعد پھر 2021, ان بیانات سے جو خطے کے اندر ماحول ہے یہ کسی ایسے کنٹیجنسی کی طرف نہیں جاتا؟ آپ کو نظر آ رہا کہ بار بار اگر اس طرح کی بات کی گئی تو پھر پاکستان کا کوئی رسپانس جس طرح پہلے بھی آتا رہا تو یہ پھر لیڈر کہیں اور چلی جا سکتی ہے؟ میرا کو اس کا اندازہ ہے ویسے؟ میرا خیال نہیں, کیونکہ یہ 1998 کی بات ہے جب انڈیا نے پہلے ایٹمی دھماکہ کیا اور انہوں نے یہ پبلکلی اناؤنس کیا اس عمل کے ذریعے کہ وہ ایک کیپیبل نیوکلیئر کیپیبل سٹیٹ ہے. تو اس وقت کے جو بھارتی وزیر دفاع تھے انہوں نے CNN پہ انٹرویو دیا کہ اب بیلنس آف پاور انڈیا کے حق میں شفٹ کر رہی. تو وہ لمحہ ایسا تھا کہ جو پاکستان کی تھریٹ پرسیپشن میں ایک سیریس تھریٹ تھی کہ جب بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہو تو جنگ کا باعث ہوتا ہے, طاقت کا عدم توازن ہو گیا. تو پاکستان نے ایک میچنگ رسپانس دیا. اس وقت پاکستان کے اندر ڈیبیٹ تھی کہ ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو اس بیان کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی. اب نیوکلیئر ڈیٹرنس ماڈل کریٹ یہاں پہ قائم ہے. کوئی بھی محدود جنگ دو ایٹمی باصلاحیت ملکوں کے درمیان نہیں ہو سکتی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب چیزیں ایک جنگی جنون طاری ہوا, سرحدوں کے اوپر فوجوں کا اکٹھا ہونا اور اس طرح کے ممبئی اٹیکس ہوں یا پاکستان کے اندر دہشت گرد سری لنکن ٹیم پہ حملے کا ہو, لیکن کبھی بھی وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ماڈل ڈسٹرب نہیں رہا. تو اس لیے ہمیں اس بیان کو اصل بات یہ ہے کہ چین سے جو آپ نے سیکھا کہ چین سے کیوں نہیں, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ چین کے خلاف بیان کیوں نہیں دیتا. تو پاکستان کو بھی چین بننا پڑے گا. پاکستان چین کیسے بڑھ سکتا ہے؟ پاکستان معاشی ترقی کے ذریعے, معاشی قوت کے ذریعے, نیشنلزم کے ذریعے اور اسٹرانگ سٹیٹ کے ذریعے چین بن سکتا ہے. تو کشمیر کی آزادی کا راستہ جو ہے وہ چین سے. تو چین بننے کے لیے ہمیں اپنی اناؤں کو قربان کرنا پڑے گا, پولرائزیشن کو ختم کرنا پڑے گا, ریاست کی سمت درست کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر انڈیا ہمارے خلاف بھی بیان نہیں دے. ٹھیک ہے, ہمارے جو تمام پینلسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ گیدڑ بھبکی ہے, اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اسی حوالے سے ڈاکٹر راحت اندوری نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے ایک شعر بتایا تھا کہ سرحدوں پر تناؤ ہے کیا کہیں چناؤ ہے کیا. تو بنیادی طور پہ انٹرنل ایشوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ پاکستان کارڈ کھیلتے ہیں. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مردہ سولنگی صاحب کا, طاہر نعیم ملک صاحب کا, شریلا مار صاحبہ کا, آغا اقرار ہارون صاحب کا, فاروق عادل صاحب کا اور رشید صافی صاحب کا. آج کے موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے جناب. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.